یہ جو کہانی ہے ہمدرد سماج، یہ کہانی کم حقیقت سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ کہانی اگر کسی اکیلے انسان کو سمجھ میں آتی ہے تو ان کی زندگی میں سکون اور خوشحالی آنا لازم ہے۔ اسی طرح یہ کہانی کسی خاندان کو سمجھ میں آتی ہے اور وہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو سکون اور خوشحالی اس خاندان پر ہونا لازم ہے۔ اسی طرح یہ کہانی کسی اعتراف میں وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے تو اس اعتراف میں سکون اور خوشحالی ہونا لازم ہے۔ اسی طرح یہ کہانی کسی ملک میں وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے تو وہاں پر اس ملک کے اندر میں سکون اور خوشحالی کا آنا لازم ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنی زیادہ اس کہانی کو سمجھے جائیں گے تو ساری دنیا کے اندر میں اتنے ہی زیادہ سکون اور خوشحالی کا ہونا لازم ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے ہمدرد سماج، یعنی ہمدرد معاشرہ، یعنی کمپیشنیٹ سوسائٹی۔ اس کہانی کا جو اہم کردار ہے وہ ایک اسکالر ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں سکون اور خوشحالی کس طرح بحال ہو۔ اسی کے لیے وہ دنیا کے لگ بھگ سارے خاص مذاہب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ وہاں سے ان کو ملتا ہے کہ اگر انسان اپنے اپنے مذہب کے اصولوں پر چلنا شروع کر دے، اپنے اپنے مذہب کے بتائے ہوئے انسانیت کے اصولوں پر چلنا شروع کر دے تو انسانوں پر خوشحالی لازم ہو جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے ریسرچ میں یہ پایا کہ لوگ مذہب کو تو مان رہے ہیں لیکن مذہب کے بتائے ہوئے خوشحالی کے اصولوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فلسفی، سائیکولوجی، سوشیولوجی اور بھی بہت سارے انسانیت کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان سب میں جو بتائے ہوئے باتیں ہیں انسانوں کی زندگی میں خوشحالی کے اصول کے بارے میں، انسان انہیں عمل کرنے سے بہت دور ہے۔ انہوں نے بڑے سے بڑے انسانیت کے تعلیم کے اسکالر سے اور مذہبی اسکالر سے بات چیت کرنے شروع کیے کہ کیوں نہ آپ لوگ جو حقیقت میں مذہب کے اندر میں لکھے ہوئے خوشحالی کے اصول ہیں انہیں پروموٹ کرتے ہیں، ان پر چلنے کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے ان پر آپ چلتے ہیں اور نہ ہی ان باتوں کی تعلیم آپ دوسروں پر دیتے ہیں۔ ان سب نے یہی کہا کہ میں تو مذہبی کتابوں سے اور انسانیت کی کتابوں سے انسانوں کو خوشحالی کے اصول تو بتا دیتا ہوں، اب رہا ان کے اوپر چلنا تو میرے لیے بھی بے حد مشکل ہے اور لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن کوششیں ہو رہے ہیں۔ اب کامیابی کیوں نہیں مل رہے ہیں، یہ ایک مشکل بات ہے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر میں جو اسکالرس ہیں مذہب کی کتابوں کے یا جو انسانیت کی کتابوں کے اسکالرس ہیں، ان کے تعلیم دنیا میں بے حساب پھر رہے ہیں، بے حساب ہو رہے ہیں، لیکن اس پہ عمل بہت مشکل ہے۔ مذہبی لوگ عبادات کو اور مذہبی سمبولز کو اور مذہبی رہنماؤں کے یاد کو منانے میں مشغول ہیں، اور اسی طرح جو عام اسکالرس ہیں انسانیت کے کتابوں کے، وہ پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہے۔ لیکن دنیا ایک
بے حساب تباہی کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو چکی ہیں۔ اگر ابھی بھی اسے نہ بچایا گیا تو شاید کہ بہت مشکل ہو جائے گا، ہر انسانوں کی زندگی میں تباہی عام ہو جائیں گے، ہر طرف مصیبتیں اور تباہی پھیل جائیں گے۔ سوچ کو لے کر کے جو کہانی کا مین کردار ہے، جو اس کہانی کے اندر میں دنیا میں انسانیت کو بحال کرنے کا فکر مند ہے، وہ ایک شہر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس شہر کے اندر میں بہت سارے گاؤں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو جو حقیقت کی تعلیم ہے مذہب سے، انسانیت کو بحال کرنے کے اصولوں کے بارے میں، خوشحالی کے بارے میں، یعنی جو مذہب میں بتائے جاتے ہیں، جو انسانیت کے کتابوں میں بتائے جاتے ہیں کہ ایک ہمدرد معاشرہ، ایک جہاں پر انسان یہ فکر کرے کہ اکیلے کی ہی نہیں بلکہ خاندان، اعتراف، شہر، ملک اور ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں خوشحالی آئے، اور اس کے لیے تعلیم اور تربیت بھی ہوتے رہیں۔ اس کے لیے لوگوں کے اندر سے برائی کو نکالنا اور اچھائی کو بحال کرنا، یہ بھی تعلیم بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ ہوتے رہیں، بلکہ سارے تعلیموں پہ اس تعلیم کا زور ہو، اور ہمدرد معاشرہ بنانا ہی سارے مذہبوں کے کتابوں کا اصول ہے اور دنیا کے سارے انسانیت کے کتابوں کا اصول ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں امن اور خوشحالی آنے کا اصول ہے۔ ان باتوں کو لے کر کے انہوں نے اس شہر کے بہت سارے گاؤں کے گھروں میں بے حساب تعلیمات کو شروع کیے، اور اس سے ان کو بہت اچھا رزلٹ بھی ملا۔ انہوں نے اپنے محنت کو پرزور طریقے سے عمل میں لائے، اور لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں، لوگوں کے اندر سے برائیاں ختم ہوتے چلے گئے اور لوگ اچھائی کی طرف آنے شروع ہو گئے۔ لیکن اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جہاں تک خوشحالی کا سوال ہے، جہاں تک امن اور خوشحالی کا سوال ہے، جس کا گول بنا کر، جس کا مقصد بنا کر آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں، وہ تو ہم سب کی زندگی میں آئے نہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ تعلیمات تو بہت ہو گئی، اب خوشحالی کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے اب اس شخص کے لیے قدرت کا بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ اس شہر کے اندر میں بہت بڑے زلزلے آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے بعد طوفان بھی آ جاتے ہیں۔ شہر کا راستہ دوسرے شہر سے کٹ جاتے ہیں، بلکہ اس ملک کے بہت سارے حصوں میں بھی یہ زلزلے، یہ طوفان آ جاتے ہیں، یعنی کہ قدرتی آفات آ جاتے ہیں، جہاں پہ انٹرنیٹ، جہاں پہ لوگوں کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، جہاں پہ لوگوں کا بنیادی ضرورتوں کے سامان کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس کے وجہ سے لوگ بے حد پریشان ہو جاتے ہیں۔